کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس موضوع پر بہت ساری تقریریں علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اس عظمت والدین کانفرنس میں حدیث پاک بتا کر کے آپ کی بارگاہ سے پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تینوں دوست تھے، تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نکلے، راستے میں بارش زوروں کی لگی، اپنے آپ کو بچانے کے غرض سے غار کے اندر داخل ہو گئے۔ رب کائنات کی مشیت تھی، اوپر سے ایک چٹان لڑکی، ایک پتھر لڑکا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں پھنس گئے، تینوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں یعنی آپس میں جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اس حدیث پاک کو سماعت کرنے کے بعد میں سمجھوں گا کہ ضرور وسیلے کے قائل ہو جائیں، اور وہ عظمت والدین بھی ہے۔ دونوں چیزیں اس میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تینوں غار کے اندر میں داخل ہوئے، اوپر سے ایک پتھر لڑکتے ہوئے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تو نے کوئی نیکی کی ہے اس کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ ان میں سے ایک نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی، اے رب ذوالجلال تجھے معلوم ہے میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اپنی چچیری بہن سے فرفتہ ہو گیا تھا اور یہاں تک کہ گناہ پر گویا اڑ گیا تھا، لیکن اے رب کائنات میرا خوف آڑے آ گیا جس کی بنیاد پر میں گناہ سے باز آ گیا۔ اے رب کائنات وہ اگر نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو رب کائنات چٹان کو دور کر دے، پتھر کو دور کر دے۔ رب کائنات کی مشیت دیکھیے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا، رب ذوالجلال نے دعا کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہے، چٹان تھوڑی سی دور ہو گئی۔ اب جیسے چٹان دور ہو گئی، پتھر دور ہو گیا، یہ ان تینوں کے اندر میں ایک ڈھارس بن گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ دوسرے نے بھی دعا کر لی، اے رب ذوالجلال ایک دن ایک مزدور میرے گھر میں مزدوری کر کے چلا گیا تھا، وہ مزدور کیا ہے مزدوری لینا بھول گیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں نے اس پیسے سے ایک بکری خریدا، پھر اس کے بعد بکری سے بکرے بڑھتے چلے گئے، ریوڑ ہو گیا بکریوں کا۔ اے رب ذوالجلال ایک دن اسے یاد آئی کہ چلو جا کر کے میں اپنی دہاڑی لے لوں، جا کر کے اپنی اجرت مانگ لوں۔ میرے پیارے رسول پاک کے دیوانوں، کوئی اگر مزدوری آپ کے گھر میں مزدور کر کے چلا گیا، یاد رکھیے اس کی مزدوری کو دے دینا، یہ بہت یاد رکھیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حساب دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیا ہوا، کیا رب ذوالجلال تجھے معلوم ہے وہ ایک دن مجھے میرے پاس آیا، کہا میری اجرت دے دو، میں نے آپ کے گھر میں ایک دن کام کیا تھا، اس کی مزدوری میں مجھے چاہیے۔ وہ مزدور مانگا، میں نے اسے بکریوں کا ریوڑ دکھا دیا۔ اس مزدور نے کہا تو نے مجھے مذاق کیوں کیا، اے شخص میں ایک دن تیرے گھر میں مزدوری کیا، اتنے بکریوں کا ریوڑ دکھا رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے اس مزدور سے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم نے جو کام کیا تھا اس پیسے سے میں نے ایک بکری خریدا، پھر بکریوں کا ریوڑ بن گیا ہے، تو یہ تمہاری ساری بکریاں ہیں، یہ بکرے تمہارے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو کچھ بکرے تم رکھ لو، آدھی بکریاں یا آدھے ریوڑ ہم رکھ لیتے ہیں۔ کہا میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کیا ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں، تم لے جاؤ۔ اے رب کائنات وہ کام اگر تیری رضا کی خاطر کیا تھا، وہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اے رب ذوالجلال وہ چٹان کو دور کس کا دے تاکہ آسانی سے ہم لوگ نکل جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، چٹان دور کھسک جاتی ہے اور امیدیں ڈھارس بن جاتی ہیں۔ میرے پیارے رسول پاک کے دیوانوں، تیسرے نے پھر ہاتھ کو پسار
محبت کیا, بارگاہ سمدیت میں دعا کر دی. اے رب ذوالجلال تجھے معلوم ہے میں اپنی والدہ سے کتنی محبت کرتا تھا, اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتا تھا. عظمت والدین کے کانفرنس میں آئے ہوئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک میری ماں بہنیں سنیے, اب ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے, وہ اس کو سماعت کریں. حدیث رسول ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ دعا کر رہے ہیں اے رب ذوالجلال میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور بکری چلاتا تھا. بکری چلا کر کے جب واپس ہوتا بکریوں کے تھن سے دودھ ہوتا, میں پہلے ماں کو پلاتا بعد میں اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا. اے رب قدیر تجھے معلوم ہے ایک دن بکری چراتے چراتے دور نکل گیا, جب واپس آیا تو میری ماں کی نیند لگ چکی تھی, میری ماں کی آنکھیں لگ چکی تھی. اے رب قدیر تجھے معلوم ہے, اے رب ذوالجلال تجھے معلوم ہے میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا, میری بیوی بلکتی رہی, میرے بچے روتے رہے, لیکن میں نے ان لوگوں کی پرواہ نہ کی. میرے پیارے رسول پاک کی دیوانوں, تھوڑی سی دنیا کے چکر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نوجوانوں ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں, باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں. باپ کو کوئی آپ احساس نہیں کرتے ہیں کہ باپ کو تکلیف ہوگی, ماں کو تکلیف ہوگی. آپ ماں باپ کی عظمت اعلیٰ والدین کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں, ماں باپ کی عظمت کو سمجھیے. اس حدیث پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب وہ دعا کر رہے ہیں اے رب قدیر وہ عمل کیا میں جب واپس ہوا میری ماں کی نیند لگ چکی تھی, میں نے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا, رات بھر کھا رہی ہوں, رات کے آدھے حصے گزر چکے, رات کی تہائی تک پہنچ چکی. میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں کی نیند ٹوٹ گئی. جب آنکھ کھلی ہے میری ماں کی تو دیکھا کیا میرا بیٹا سرہانے پہ کھڑا ہے, دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہے. میرے پیارے رسول پاک کے دیوانوں اب وہ ماں نے کہا کہ بیٹا کیا تو اس وقت سے کھڑا ہے, کہا ہاں ماں میں دیر رات آیا, آپ کی نیند لگ چکی تھی, میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب دیکھو کیا مقام ملتا ہے اس بچے کا. دیکھیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ وہ عمل اگر تیرے بارگاہ مقبول ہے تو چٹان کی اتنی دور کھسکا دے کہ ہم لوگ آسانی سے نکل جائیں. رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, چٹان اتنی دور کھسک گئی کہ آسانی سے یہ تینوں نکل گئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسرت اعلیٰ حضرت, عظمت والدین کانفرنس, تینوں آسانی سے نکل گئے. پتا چلا کہ ماں باپ ماں کی خدمت کرنے سے کیا ملا, چٹان دنیا کی مصیبت سے نکل گئے. اگر ماں کی خدمت کریں گے تو دنیا کی مصیبت ہی سے نہیں بلکہ آخرت کی مصیبت سے, قبر کی مصیبتوں سے نکلیں گے. یہ واقعے میں عابد بھائی اور دیگر جتنے بھی بھائی ہیں بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ اتنی بڑی کانفرنس انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے سجایا ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے رب قدیر ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے, اور ان لوگوں کو اے رب قدیر صبر جمیل کی تو توفیق عطا فرما دے. آمین. حساب ہوگا برابر میرا حساب کے دن, میرے نبی تو امت کی لاج رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.